بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جو آج میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بہت ہی اہمیت رکھنے والی حدیث مبارکہ ہے، اور آج اس معاشرے میں اس حدیث مبارکہ پر غور و فکر اور عمل کرنے کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں بھی ہمارے لیے بہت سی نیکیوں کے کام آسان فرمائے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم وہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، نیکیاں کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سنیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو یہ وہ ایسی مرض ہے، ایسی بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو آج کثرت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں، کسی کے مقام کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ایک آگ سی لگتی ہے، ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے رب کریم کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو آج اس مشکل دور میں کہ جس میں نیکیاں کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو جب ہم مشکل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں اور ایسے عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے دل پاک کریں ایسی حسد اور بغض اور کینہ جیسی بیماریوں سے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو تعلیم دے، اپنے دوست احباب کو تعلیم دے، معاشرے میں یہ تعلیم دے کہ کسی سے بغض اور حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی جلن پیدا ہو تو اس کا کیا علاج ہو، ہم کیسے اس کو ختم کریں؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے اس کے لیے دعا کریں، اس کی نعمت کی، اس کے مقام کی اور بھی ترقی کے لیے دعا کریں، یا اللہ پاک اسے اور بھی نواز۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے بندے کے لیے کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں حسد ہے، تو رب تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو ان نعمتوں سے نوازتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جاتا ہے، انسان ہے، کسی کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کثرت سے اس کے لیے دعا کرے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جو وہی دعا اس شخص کے لیے کرتا ہے۔ تو سوچیں آپ خود کہ جب ایک فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرے گا تو رب تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بیماریوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔